ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، جزاک اللہ۔ انسان کی زندگی جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے، اور زندگی کو اللہ کی طرف سے جو لے کے آیا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ سب سے پہلے اسے سمجھیں۔ آپ کی دکان کے آگے کوئی موٹر سائیکل کھڑی کر جائے، کوئی گاڑی کھڑی کر جائے، یا بازار سودا سلف لینے کے لیے آیا اور وزنی سامان آپ کی دکان پر رکھ جائے اور کہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے بعد واپس لینے کے لیے آؤں گا، پھر آپ حضرات اور میں اپنی ذات سے زیادہ اس سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی چیز کم نہ ہو جائے، ملازم سے بھی کہیں گے اس کو کونے میں رکھ دے، گاہک کی ٹھوکر لگے گی اس کو کہ نہیں یار 100 200 400 500 روپے کے سامان کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں جو کسی کی امانت ہے، جو اتنی بڑی باڈی، اتنا بڑا وجود، ایمان کی دولت، اس کی بھی تو ایک ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی، اور یہ اللہ سے لے کے آیا۔ سائیکل پنکچر کر کے، موٹر سائیکل کی ہوا نکال کر، یا تھیلی کو ثابت دے کے جائے پھاڑ کے واپس کریں گے، کیا وہ ہمارے امین ہونے پر یا امانت کے واپس ہو جانے پر وہ مطمئن ہوگا؟ اگر وہ مطمئن نہیں تو اللہ کو قیامت کے دن کیسے مطمئن کریں گے؟ دنیا کی کوئی امانت ہو، اس کی حفاظت نہ کرے، مٹی ڈلتی رہے گی، ڈسٹ ڈلتی رہے گی، تھیلی پھٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی، کسی قابل نہیں رہے گی۔ لیکن جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اپنی امانت دی تھی، وہ تو دن بدن ایسی خوبصورت بنتی رہی، پروان چڑھتی رہی، قداور ہوتے رہے، جسم بڑھتا رہا، خدا کی نعمتوں سے فائدہ لیتے رہے۔ اگر انسان کو اس بات کی حقیقت سمجھ آ جاوے کہ یہ جسم جو اللہ کی امانت، یہ مال اللہ کی امانت، میں نے قیامت کے دن اللہ کو واپس کرنا ہے، اور میں نے اللہ کو جتنی میں نے استعمال کی ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اور وہاں تو فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ وہاں تو فیصلہ پہلے ہو چکا، رتی برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، جتنا کہا ہے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ وہ مالی کا زیادہ پوچھ سکتا ہے؟ تو اس امانت کو ہم نے اللہ کو لوٹانا ہے اور اس کے پاس واپس جانا ہے، اور اس امانت کا ہم نے کتنے دن استعمال کیا، اس کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ جب انسان تھوڑی سی اس چیز کی فکر کر لے، مجال ہی نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ اگر اس چیز کی انسان فکر کر لے، مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ پنکھے چل رہے، لائٹیں چل رہی، گھر والے احتیاط کرتے ہیں، اس کا بے جا استعمال جو ہے یہ بجلی کے بل میں پکڑ کا سبب بنے گا، اور اس کی ادائیگی میں پریشانی ہوگی، قرضے لینے پڑیں گے، دوسروں کی منتیں کرنا پڑیں گی، اور پھر ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار بھی ہونا پڑے گا، بیمار بھی ہونا پڑے گا، تنگ آمد بجنگ آمد، خودکشی بھی کرنی پڑ جائے گی، بچوں کے گلے پہ چھریاں بھی جلانی پڑ جائیں گی ایک بجلی کے میٹر کے بل کے پیچھے۔ اور جو ہاتھ کی، پیر کی، ناک کی، ہوا سے خمسہ ہے، کھانے کی، پینے کی، دل کی دھڑکن کی، سوچنے کی، معدے کے نظام کی، جگر پتے گردے کے نظام کی، جو یہ یونٹ گر رہے ہیں، کیا اس کا حساب اللہ کو نہیں دینا بھائی؟ دینا۔ ہر کوئی اقتدار کی کرسی سے لے کر زمین پر بیٹھ کر دھاڑی کمانے والا اگر اس چیز کی فکر کر لے تو گناہ کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ ہم بے پرواہی زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی زندگی۔ بجلی کے بل کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بچت، کفایت شاری کر لو، رات کو اتنے بجے لائٹ نہ جلاؤ، اتنے بجے پنکھا نہ چلاؤ، اتنے بجے اے سی، وہ ہماری احتیاط کے لیے کر رہے ہیں۔
الہ العالمین نے بھی قرآن کریم میں بعض مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ہمیں متنبع کر دیا، مالک کائنات نے ہمیں آگاہ کر دیا، ہماری زندگی کا الارم بجا دیا، ہمیں بار بار اللہ جل شانہ وارننگ دے رہا، خبردار اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو پکے ایمان والے بن جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے مسلمان سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کبھی فرما رہا ہے شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، کبھی فرما رہا ہے سٹے بازی نہ کرنا، کبھی فرما رہا ہے سود سے کاروبار نہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں گی۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرتے رہو گے، میری طرف متوجہ ہوتے رہو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، تمہاری طرف اپنی نعمتوں میں کمی نہیں آنے دوں گا، بغیر سوچے سمجھے تمہیں ان راستوں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کھانے پینے کے بعد کہہ دو گے کس چیز کا شکر ادا کریں، یہ تو ساری دنیا کھا رہی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میں تمہیں جکڑوں گا۔ اب میری پکڑ دنیا کے اندر آ جائے، میری پکڑ قبر کے اندر آ جائے، میری پکڑ آخرت کے اندر آ جائے، یہ میری مرضی ہے، لیکن تو میری نگاہ سے دور کوئی نہیں۔ شکاری کا شکار چھوٹ سکتا ہے، اس کا نشانہ چھوٹ سکتا ہے، مالک کائنات کے نشانے سے تو بے خبر کوئی نہیں، ہر آن ہر گھڑی تجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے علیم بذات الصدور، کہاں بچ کے جائے گا میری نظر سے۔ ہائی الرٹ کیمرے ہمارے پہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں، رات کو سو رہے ہیں باتھ روم میں، پردے میں، اندھیرے میں، کھلم کھلا ہے، کیمروں کی اللہ اکبر عکس کے اندر آپ میں آ رہے ہیں، ہر وقت کے نظارے پہنچ رہے ہیں اس کے پاس۔ مووی کی مووی بن رہی ہے، ریلے کی ریلیں بن رہی ہیں، نہ اللہ کی قسم اس کی سیاہی ختم ہو رہی ہے، نہ قلم گھس رہی ہے، نہ کتاب کے صفحے کم ہو رہے ہیں، لکھتا ہی جا رہا ہے، لکھتا ہی جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے۔ یہ لکھنا اس کا اس وقت بند ہوگا جب آپ کی میری آنکھ لگے گی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو دعا کرو اس وقت آنکھ لگے، اس وقت آپ کی میری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، تاکہ تمت بالخیر کی جگہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بازاروں میں گانا سنیں گے، دکانوں پہ گانا سنیں گے، گلیوں میں گانا سنیں گے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے تو اخباروں کے اندر پڑھا، ہم نے تو میڈیا کی خبروں کے اندر دیکھا، سندھ کے اندر 750 اساتذہ استاد استانیاں بھرتی کر گئی، تیرے میرے بچوں کو موسیقی اور ناچ گانا سکھائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں جب اسکولوں کے اندر جاتے تعلیمی معیار بھی گانا بن جائے گا، علماء اکرام نے، سندھ کے علماء اکرام نے فیصلہ کر لیا اگر 700 تنخواہ لے کے ناچ گانا سکھائیں گے تو ہم انشاءاللہ تمہارے اداروں میں بغیر تنخواہ کے آ کے محمد کا دین سکھائیں گے۔ مولوی کیا کرے، جتنا اس کے بس کی باتیں کر رہا ہے۔ ناچ گانا سندھ کے اندر ہو یا پنجاب کے اندر ہو یا تیری میری شادی کے اندر ہو، خدا پاک کی قسم اس کی نحوست، اس کا وبال ساری انسانیت کے اوپر پڑتا ہے۔ کسی کو نماز کا کہہ لو سننے کو تیار نہیں، گھر کے اندر کئی دن ہو گئے کوئی قرآن کھول کے دیکھنے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ 12 بجے 10 11 بجے اٹھنے کا ہمارا معمول بن گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ صبح کی برکتیں کہاں چلی گئی، صبح کا نور کہاں چلا گیا، صبح کی خیر و خوبیاں کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر، باتھ روم سے آ رہے ہیں اور بغیر ہاتھ دھوئے دسترخوان پہ بیٹھ کے چائے پاپے یا کھانا کھا رہے ہیں، بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی۔ رات بیوی کے پاس گئے، اگلا دن سارا گزر گیا، یار شام کو نہائیں گے، رات 12 بجے بیوی سے ملاپ کر کے فارغ ہوا، اگلے 12 گھنٹے تک تیرے پاس رحمت والے فرشتے نے پھٹک کے نہ دیکھا، بتا تیری دکان، تیرے کاروبار، تیری نوکری کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی۔ چل رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، چلاتے رہو۔
بس ایک وقت آپ پر میرے آنے والا ہے، یقین جانو ایسی جگہ گاڑی آ کے کھڑی ہو جائے گی میرے عزیزوں کہ جہاں پر میرے عزیزوں آپ کو مجھے کوئی مکینک نہیں ملے گا، ایسی جگہ گاڑی آ کے کھڑی ہو جائے گی، نہ پیچھے جانے کا راستہ نظر آئے گا، نہ آگے جانے کا راستہ نظر آئے گا، فرشتہ ایسی ہری جھنڈی آپ کو مجھے دکھائے گا، خبردار اب بچوں والا اسٹیشن ختم ہو گیا، اب بیوی والے اسٹیشن کو تو نے کراس کر لیا، اب باپ دادے والے اسٹیشن کو تو نے کراس کر لیا، اب آخری تیری موت کا اسٹیشن ہے جس کے اوپر موت لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر تم اب اس گاڑی سے نیچے اترے گا، اب تجھے پتہ لگے گا کہ زادیرا کیا لے کے آیا، پردیس کے اندر جاتا ہے اپنا تولیہ، اپنا جوتا، اپنے کپڑے، اپنا برش، اپنا صابن ساتھ لے کے جاتا ہے، ضروریات زندگی کے لیے کھانے پینے کے لیے اپنا پیسہ ساتھ لے کے جاتا ہے، یقین جانو جو بچے آپ کو مجھے کفن پہنائیں گے، جو باپ کے میرے بھائی آپ کو مجھے کفن پہنائیں گے، دو چادریں بغیر سلی ہوئی ہوں گی، کوئی اس کے اندر سوئی دھاگا نہ ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی خصہ ہوگا، نہ کوئی پیسہ ہوگا، امال کی گٹھڑی کا آپ نے میں نے کبھی سوچا کوئی نہیں، امال کی گٹھڑی کا آپ کو مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی شہادت کا ذکر کروں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ کے رونے لگ جاتے، آپ کا غلام قمبر آپ سے کہتا علی کیا بات ہے، آپ نماز پڑھتے ہوئے روتے ہو، کھانا کھاتے آپ نہیں روتے، سوتے ہوئے آپ نہیں روتے، کاروبار کرتے آپ نہیں روتے، کھانا کھاتے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ غلام قمبر سے کہتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کا کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس کی مرضی ہے قبول کر لے، اس کی مرضی منہ پہ مار دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فجر کی نماز آپ نے میں نہیں پڑھی، جمعے کی پڑھ کے جاویں گے، عصر کی پڑھیں گے، مغرب عشاء کی پڑھیں گے، ایمانداری سے بتاؤ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے یہ نہیں پتہ لگے گا کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت کی تلاوت کی، کیونکہ اللہ اکبر راہ پہ آ جانے تواہ پہ آ جانے، جس راستے پہ میں نے جانا ہی کوئی نہیں، جنت تو آپ میں اپنے باپ دادا کی زمینوں میں الاٹ کرا کے آ گئے۔ جسے بازار میں دیکھ لو جنت کا حقدار بنا پھرتا ہے، میرے عزیزوں پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمڑا کیوں دڑوایا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پہ برچھیاں کیوں مروائی؟ اگر جنت ایسے ہی مل جاتی تو کربلا کے اندر آنے والوں کا قصور کیا تھا؟ اپنے ملک کا نظام دیکھ لو کیسی گرما گرمی ہے، اللہ اکبر، اقلیت نشست تو دور کی بات ہے، اقلیت تو دور کی بات ہے، غیر مذہب تو دور کی بات ہے، دوسرے غیر مسلم تو دور کی بات ہے، جس گھر کے اندر بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، بیوی شوہر پر الزام تراشی کرے، شوہر بیوی پر الزام تراشی کرے، اس زمین پہ زلزلے نہ ہے تو اور کیا ہے؟ تجارت کا آپ کے میرے بیڑا غرق ہو گیا، بھائی بھائی سے ادھار مانگ رہا ہے، پہلے سود پہ پوچھ رہے بتا اس کے بدلے کیا دے گا؟ کھانوں کے ذائقے ختم ہو گئے، گندم کے ذائقے ختم ہو گئے، آٹا کسیلا لگ رہا ہے، سالن بے ذائقہ ہو گیا، تجھے پتہ ہے سالن بے ذائقہ کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، روٹی بے ذائقہ کیوں پکی؟ کیونکہ پکانے کھلانے والی بے نمازی ہے۔ ایک ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اللہ اکبر، کسی نے بھی فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا اور سارے کے سارے حسین کے سجدے کو یاد کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے، پتہ نہیں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، پتہ نہیں ہم نے سمجھنا ہی ختم کر دیا ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کو دیکھ لو کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ کے اندر پورا پورا گلاس پانی پی کے ڈکار مارتے ہیں، اللہ اکبر سے کہہ دو یار تو سنت کے مطابق پی لے، کہنا میں نترے بڑی لگی سی، اللہ اکبر، اس گلاس کا تجھے اتنا بڑا حساب دینا پڑے گا جب اللہ قیامت کے دن سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جہنمیوں کے پیشاب اور پخانے والی جگہ سے نکلنے والا خون پلائے گا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر نکلے، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی کمر پر تھے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، عرض کیا رسول اللہ بوڑھے کب سے ہو گئے؟ آپ تو جوان اندر گئے تھے، آپ پہ بڑھاپا کیوں آ گیا؟ آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس بیٹھ کے گیا، سورہ ہود اور سورہ نبا سنا کے گیا، جہنم کی ہولناکیاں سن کے میں محمد بوڑھا ہو گیا۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے تو اپنی آپ کاٹ لی، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، پتہ نہیں کس وقت میرے عزیزوں کسی موڑ پر اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، پتہ نہیں گاڑی میں ہو جائے، گھر میں ہو جائے، پتہ نہیں راستے میں ہو جائے۔ رب العالمین کی قسم ہے، جسے اپنی ذات کے بارے میں اتنا اعتبار کیوں نہ ہو، اتنا اعتبار کیوں نہیں، وہ اتنا بڑا کھلارا کیوں کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، فرمایا رات کو ایمان والا گھر میں داخل ہو گیا، اگر اسے موت آ گئی تو اسی گھر سے جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا۔ میرے عزیزوں، اپنا آپ بچانا شرط ہے، اپنا ایمان بچانا شرط ہے۔ آپ کے میرے گھر کا ماحول ایسا کوئی نہیں، دکان کا ماحول ایسا کوئی نہیں، آپ کے میرے کالج کا ماحول ایسا کوئی نہیں، آپ کے میرے اسکولوں کا ماحول ایسا کوئی نہیں، آپ کے میرے اداروں کا ماحول ایسا کوئی نہیں، گورنمنٹ کا ادارہ ہو، پرائیویٹ ادارہ ہو، ایمانداری کی بات ہے، حسب نسب تو بڑے بتائیں گے، کوئی کہے گا جی ہم سید ہیں، کوئی کہے گا قریشی ہیں، کوئی کہے گا میں ارائی ہوں، کوئی کہے گا میں کمبو آوان بٹ ہوں، کوئی کہے گا میں اپنے آپ کو جٹوں، کوئی کشمیری شیخ کہے گا، لیکن رب العالمین کی قسم ہے، عہدہ بچانے کے لیے تو جان دے رہا ہے، ایمان بچانے کے لیے، نماز کے لیے 5 منٹ نہیں دے رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، میں تو پورے شہر کی بات نہیں کرتا، یہ ہماری مسجد کے کرائے کے دکان والے، ان پر بھی اللہ کی پھٹ پڑے گی۔ انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے اپنے آپ کو، خدا کے کرایہ دار بن کے، خدا کے پڑوسی بن کر اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ان کی کمائیوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مریں گے ساری زندگی کرائے کی دکانوں میں۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے، 4 وقت کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں گونجتی ہے، تمہارے پیروں پہ فالج کیوں گر گیا؟ تم خدا کے گھر کے اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ ہم بازار والوں سے گلا کیا کریں؟ کوئی دور ہے مسجد یہاں سے، اس دکان سے یہاں تک؟ ساروں کی بات نہیں کرتا، 4 آتے ہوں گے، 5 آتے ہوں گے، لیکن ادھر نماز کے اندر الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، ادھر سگریٹ کے پھکے مارتے، تجھے غیرت کا، خدا کی غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کوئی دکان ایسی نہیں تھی، کوئی مسجد ایسی نہیں تھی، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کو خراج عقیدت نہ پیش کیا ہو۔ بازار بند تھے، گلیاں بند تھی، روڈ بند تھے، خاردار تاریں لگی ہوئی تھی، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اندر والے کو باہر جانے کی اجازت نہیں، باہر والے کو اندر آنے کی اجازت نہیں، ہر وقت حسین حسین تھا، ہر گلی میں حسین حسین تھا، ہر بازار میں حسین حسین تھا۔ لیکن معذرت کی بات ہے، تمہیں بازاروں میں، تمہیں روڈوں پہ حسین نظر آیا، 10 محرم الحرام کے دن مسجدوں کے اندر حسین کا کردار ہی نظر نہیں آیا ہے۔ اتنی بڑی بدنصیبی، پھر کہہ رہے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے چاہیے، ہر توبہ کرنی چاہیے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، موت کا نکارہ بج جائے۔ خدا پاک کی قسم، وہ لے جانے میں اسپتالوں کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بلڈ پریشر شوٹ ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ دل کا وال بند ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اشارہ کر دے گا، خدا کی قسم تختہ الٹ کے رہ جائے گا۔ میرے پیارو، ہر جمعے ہم اپنا دل جلا کے بیٹھ جاتے ہیں، خدا پاک کی قسم تمہارا گلا نہیں کرتے، میں اپنا گلا نہیں کرتا، میں تو اپنے آپ کو روتا ہوں۔ جو آگ تیرے میرے گھر میں لگی تھی وہ دینداروں کے گھر میں بھی لگنی شروع ہو گئی۔ ہمیں ڈر ہے ہم اپنے گھر کے، تمہارے گھروں کی آگ بجھاتے بجھاتے اپنا گھر ہی نہ جلا بیٹھے ہیں۔ آج آپ میں توبہ کر کے جاویں، آج آپ میں فکر کر کے جائیں۔ دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے، پہلے اپنے گھر کے اندر خدا کی نافرمانی کی آگ کو بجھا دیں۔ جتنا زور ماں باپ بچے کو اسکول میں بھیجنے پہ ڈالتے ہیں، اتنا زور خدا پاک کی قسم ماں باپ بچے کو مصلی پہ کھڑا ہونے پہ ڈالیں۔ تمہیں پوری پیر محل کی گلیوں کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر کا غلام نظر آئے گا۔ پرواہی کوئی نہیں، ابا نہیں پڑھتا، بیٹے کو کیسے گئے؟
اور خدا کے واسطے زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، داڑیاں کٹانا چھوڑ دو، ورنہ خدا پاک کی قسم کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، کسی وقت بھی۔ ایمانداری سے بتاؤ، بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر کے اندر جاتے ہو، یار کے بچہ پیدا ہوا مٹھائی لے کے گئے، دوست کے بچہ پیدا ہوا مٹھائی لے کے گئے، بہن کے بچہ پیدا ہوا مٹھائی لے کے گئے، تیرے گھر بچہ پیدا ہوا لوگ مٹھائی لے آئے، بتاؤ اس کے چتڑ دیکھیں گے، اس کا منہ دیکھیں گے؟ منہ دیکھ کے پیسے دیتے کہ نہیں؟ کہ لوگ کہتے ہیں اس کا نیپی کھول کے مجھے دکھاؤ۔ دولہے کو منہ دکھائی ملے گی منہ دیکھ کر، بچے کی پیدائش پر منہ دکھائی ملے گی منہ دیکھ کر، نان چھچک ملے گی منہ دیکھ کر، اللہ اکبر، دلہن کو منہ دکھائی ملے گی منہ دیکھ کر، سلامی ملے گی منہ دیکھ کر۔ دنیا کے اندر شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو، ایمانداری سے بتاؤ، اپنا چہرہ دیکھتے ہو کہ کمر دیکھتے ہو، اپنی باڈی دیکھتے ہو کہ چہرہ دیکھتے ہو؟ مرنے کے بعد جب کفن کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، لوگ پیر دکھاتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں، رب العالمین کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی چہرے کو دیکھ کر، اور قبر میں جانے سے پہلے کفن کے اندر بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا خبر ہے، کیا امید ہے اس چیز کی کہ دنیا کے اندر بھی چہرے کو زندگی میں دیکھا گیا، مرنے کے بعد بھی چہرے کو دیکھا گیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہم کون سا چہرہ لے کے جائیں گے؟ وہاں مال کا گٹھا نہیں دیکھا جائے گا، وہ چہرہ دیکھا جائے گا کہ میرا امتی کیا لے کے آیا۔ جس امتی کو میں آمنہ کے لال کا چہرہ پسند نہیں تھا، رب العالمین کی قسم ہے اسے حوض کوثر پر کھڑے ہونے کی جگہ ہی کوئی نہیں ملے گی۔ اور میرے پیاروں اور لاڈلوں اور میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے تائے چاچوں، اپنے ہاتھ میرے ہاتھ جڑوا لو۔ اس داڑھی نے تمہارا کیا قصور بھی کیا؟ کیوں نہیں اس کو بڑھاتے؟ شلوار قمیض اتنی اونچی ہو جائے، درزی کی ماں بہن جا کے کر دو گے، استری کرتے ہوئے پیچا میرے عزیزوں جل جائے، بیوی کی ماں بہنیں کر دو گے۔ جو چیز تجھے پسند ہے وہ خراب ہو جائے تجھے برداشت کوئی نہیں۔ جو سارے نبیوں کے سردار کو چیز پسند ہے، رب العالمین کی قسم ہے وہ خراب ہو جائے تو خدا کو برداشت کوئی نہیں۔ کب رکھو گے چہرے پر سنت رسول؟ کب تک خضاب لگا لگا کر اپنی اصلیت کو چھپاؤ گے؟ آج قاری عتیق صاحب، میں یہ خط بنا رہا تھا، ادھر سے 2 بال داڑھی کے چلے گئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں میں نے کتنی ہزار مرتبہ استغفار پڑھی کہ 2 بال چلے گئے، اللہ معاف فرما دینا، اور رو بھی لیا گاڑی کے اندر بیٹھ کے۔ یعنی کوئی عام چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولہا بن کے گئے، زمین نیچے میرا نبی اوپر، آسمان نیچے میرا نبی اوپر، 7 آسمان کے اوپر میرا نبی، سدرۃ المنتہا کے اوپر میرا نبی، عرش مولا کے اوپر میرا نبی، جن فرشتوں نے عرش کو تھا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے۔ میرے نبی جب وہاں سے یوں کر کے گزرے، 8 فرشتوں نے حضور کا یوں کر کے چہرہ دیکھا، اور 8 کے 8 فرشتے مسکرا کے کہنے لگے سبحانک، کتنا سونا چہرہ ہے جس کے چہرے پر اللہ نے داڑھی جیسی سنت کو سجا دیا ہے۔ فرشتے ہنس پڑے دے، یہاں جس کا دل چاہتا ہے کٹر 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 سیلون ہے، ہاں جی، لعنت ایسا سیلون پر جو حضور کی سنت کا مذاق اڑاوے۔ کہندے نے پیو دا دل دکھاوے پتر سکھی نہیں رہندا، امتی حضور کا دل دکھا کے سکھی کیسے رہ سکتا ہے؟ بے شک تجھے IMF والے قرضے دے دیں، بے شک امریکہ والے تجھے اپنے سر کے اوپر بٹھا لیں، اگر حضور ناراض ہو گئے خدا پاک کی قسم دنیا میں سکھ کا سانس نہیں ملے گا۔ کر لو میرے پیارو آج نیت کہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجائیں گے، انشاءاللہ تو کہہ دو کم سے کم۔ اللہ کرے ناراض نہ ہو تم میرے پیارے، میں اللہ کی قسم یہاں بھی تمہارے بوسہ لے لوں، تمہارے موتھے پر بھی بوسہ لے لوں، لیکن اگلا جمعہ ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو اگلا جمعہ ہے، چہرے پہ سنت کی بہار نظر آئے، تم یہاں بیٹھے ہو، کنیکشن تمہارا مدینہ شریف میں حضور کے روضے سے مل جائے، کچھ تو میرے عزیزو ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ عمر گزر گئی، بڑھاپا آیا پڑا ہے، پتہ نہیں کس وقت سائیکل کی نظر ہو جائیں، کوچ کی نظر ہو جائے، موٹر سائیکل کی نظر ہو جائے، بے حیائی عام، فحاشی عام، اب کو کہ دنیا کے اندر رہنے کو دل نہیں کرتا میرا۔
خاندان نبوت ہے، جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری دے کے آ رہے ہیں۔ یہ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مسجد میں رونے کی آواز آئی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر مبارک میں تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ کیا بات ہے؟ مسجد گیا تھا تب بھی نواز سے رو رہے تھے، مسجد سے آیا تب بھی نواز سے رو رہے ہیں۔ کہا ابا جی آپ کو پتہ ہے آج 6 دن ہو گئے حسن حسین کے حلق کے اندر ایک لقمہ روٹی کا نہ گیا اور میری چھاتی سوکھ گئی ابا بھوک کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میرے سینے میں دودھ کی دھاریں کم ہو گئی، تیری بیٹی نے دودھ نہیں پلا سکتی۔ میرے نبی نے میرے عزیزوں مسجد میں چندہ نہ مانگا، بیت المال کا جا کے دروازہ نہ کھٹکھٹایا، بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودی میں لے کر اپنی زبان مبارک چسانا شروع کر دی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیراب ہو گئے، پھر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودی میں لے لیا، پھر آپ نے زبان چسانا شروع کر دی۔ جب دونوں نے زبان نکال دی، جن چہروں پہ آنسو نظر آ رہے تھے اس رخسار پہ جب مسکراہٹ نظر آئی، رحمت والے نبی تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بعض اوقات کبھی میں حسن کے منہ کو سونگا کرتی، کبھی حسین کے منہ کو سونگا کرتی، رب العالمین کی قسم ہے مجھے 6 مہینے تک ان کے لبوں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اتنی بڑی شہادت ہوئی، ہم نے 1 دن کے اندر ان کی زندگی کا چیپٹر کلوز کر کے رکھ دیا۔ اندازہ لگاؤ جمعہ پڑھنے والے مسلمانوں غیور مسلمانوں، آپ اندازہ لگاؤ کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، ماں کے سامنے بیٹے کے ہاتھ پہ کٹ لگ جائے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، جل کے گلے کٹ گئے، جل کے گوشت کی بوٹیاں بن گئی۔ بتاؤ پھپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میرے عزیزو ایک نہیں، ایک گھر سے 11 جنازے اٹھے، ایک گھر سے 8 جنازے اٹھے، ایک گھر سے 4 جنازے اٹھے، گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ جس میدان سے 72 جنازے اٹھے ہو اور سنبھالنے والی ایک عورت ہو جو سرپرست ہو، وہ بھی 70-80 تیر اور نیزوں کے زخموں کے نشان میں لیٹا ہو اور بیل کا چہرہ دیکھ کر اپنی آخری سانسیں نکال رہا ہو، بتاؤ وہ کتنا بڑا کلیجہ لے کے صبر کا دامن دکھا رہی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو ایک وقت کی روٹی نہ پکے، محلے میں کوہرام ہے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، محلے میں کوہرام ہے، خدا کی نہ شکری ہو رہی ہے، اور تینوں نمازہ دی پئی ہے، بل تیرا پیو ادا کرے گا۔ لے نمازوں کے سے کیا تعلق؟ پورا خاندان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کربلا کے میدان میں کٹا ہوا ہے۔ جناب قاسم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی، اللہ اکبر، جب بھائی کا بیٹا میدان کے اندر اترا، اللہ اکبر، کوفے والے بھی ایک مرتبہ حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کر اپنی تلواروں کی نوکوں کو نیچا کر لیا۔ شہزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے کوفے والوں تلواریں چلتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، کوفے کے سردار بول اٹھے کہ ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں قاسم نظر نہیں آ رہا بلکہ 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے۔ اتنا حسین۔ پہلا تیر لگا جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر، جھٹکا، چھوٹی سی جان تھی، تیر لگا، جھٹکا کھا کے زمین پہ گرے اور کہنے لگے یا اماں، اوہ میں چا، دیکھ بابے کی خواہش پوری ہو گئی۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب قاسم کے دھڑ کے اوپر، وجود کے اوپر لیٹ گئے اور اپنے لبوں سے قاسم کے لبوں اور ماتھے کو چوما اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ بدلے تو لینا، اور بیٹے کے بھتیجے کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹے معاف کر دینا، آج تیرا چچا بے بس ہے، تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو مجھے جہاں اثر کی نماز ہوئی، محرم ختم ہو گیا۔
مسلم بن اوجسا میرے عزیزوں یہ کون تھا جو حضرت عباس اور حبیب کے کندھے پر ہاتھ مار کے گیا اور کہہ رہا تھا ہدیت ہادیا مہدیا الیوم التلقا جدک نبیا. اللہ اکبر، میں تمہارے سے ایک سٹیپ آگے آ گیا، گردن کٹ گئی، آخری سانس سے میری باقی ہے. حسین ان تینوں سے، ان تلواروں سے، ان نیزوں سے، ان 2000 یا 4000 کے کوفی لشکر سے پریشان نہ ہونا. میں کٹ بھی رہا ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، نانا محمد گود پھیلا کے حسین تیرا انتظار کر رہا ہے. والجناحین جعفر القمیہ، وہ دیکھ کون کھڑا ہے. والحسن المرتضی علیہ، وہ دیکھ کون کھڑا ہے.